عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ تمامی حضرات بھی باخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ پیارے سامعین کرام، آج ہم حضرت مالک بن دینار کی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یاد رہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اپنا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے، تو پروردگار عالم اپنے اس بندے کو کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا اور اس کی عظمت، اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین مجدار میں پہنچ گئی تو ملاح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بدکلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، یعنی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی، یعنی جب آپ ہوش میں آئے، تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملاح یعنی کشتی والے نے یہ ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پیارے سامعین کرام، سنا آپ نے کہ حضرت مالک بن دینار کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی پر بس نہیں، حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ شدید بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت انتہائی مشکل سے گرتے پڑتے بازار تشریف لے گئے۔ اس نے اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو اس زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ چند ہی روز بعد اسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش قرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلا ہوتا۔ تو پیارے سامعین، دیکھا آپ نے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی زبان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں وہ مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی